عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیمار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت واسطے بیمار پرسی واسطے تشریف گن گئے. آپ نے پوچھ گیا کہ ابا بیمار جو ہیں دعا بھی کرے نہ رہنی خدا کے نو کوئی نہ اسا کو تا تھوڑا جا نزلہ زکام بخار تھی وے اسا تا عبادت وضو نماز کے نو ایک پاس تھی بانو بہانہ ملویں دے. وہ آخر لگا صحیح میں بالکل دعا کرے نہ رہنا. آپ نے پوچھا کیا دعا کرے نہیں زیادہ اللہ کے نو کیا مانگ دی؟ وہ آخر لگا اللہ کے نو اے دعا مانگنا اللہ سیاں میرے جسم چ طاقت نہیں میں بہو وڈا گناہگار ہاں میں کو جہنم دا عذاب نہ دیویں جیڑی تکلیف دیونی ہوئے میں کو دنیا چ دے دیویں آخرت چ میں کو شرمسار نہ فرماویں میں کو عذاب نہ دیواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمران ابن حسین تیرے جسم چ طاقت نہیں کہ تو آخرت والا عذاب دنیا چ برداشت کر سکے. اے دعا نہ منگی کر بلکہ اے دعا منگی کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں کو دنیا وچ بھی اچھائی دے میں کو آخرت وچ بھی بھلائی دے اور میں کو جہنم دے عذاب کے نو بچا. اور اگر کوئی سنگتی بیمار تھیوے تا عیادت کرن بھی گے کرو بیمار پرسی کرن بھی گے کرو لیکن این نیت نال نہ جو آج میں ویساں تے والا میں بیمار تھی ساں تے اے اوسن یا اے بیمار تھیا پہ اگر میں نہ گیوم اے والا میں کو میڑھا دے سے گلا دے سے جو آیا ہی نہیں بھی نہیں. بیمار پرسی ضرور کیتی کرو لیکن نیت اے ہوئے کہ اللہ خوش تھی نے اپنے مسلمان برادی جائیں ویلے بیمار پرسی کرو. نبی سے فرمائے سویرے کے ہوئے کہیں دی بیمار پرسی کرن تا 70,000 فرشتے رحمت دی اور مغفرت دی دعا کرن. شام تک شام کو ویندو تو سویرے تک اللہ دی رحمت دے فرشتے مغفرت اور رحمت دی دعا کرنے رہے. تا این وجہ کے نو بعض لوگ اگر کہیں دی بیماری لمبی تھی گئی زیادہ بیماری تھی گئی انسان کھٹلے تے بہ گیا چھل چل نہ سکیا ول کچھ لوگیں دے دل دماغ دے اندر ایک خیال ہم دے زبان دے ہوتے الفاظ اندن ایکو فلانے دی پیٹ لگی اے فلانے عذاب چایا پہ یاد رکھائے ہر دکھ چاون والا عذاب چ نہیں ہوندا رہندا. اگر ہر دکھ تے بیماری چاون والا عذاب چ ہوئے ہاں تو حضرت ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہ گئے نعوذ باللہ تا وقت نبی ہم اے وڈا جملہ آکھن کنو پہلے بھامے تورا دشمنی کیوں مصیبت تے دکھچ نہیں انہیں واسطے بھی دعائے خیر منگی کرو. ہو سکتے تو آج انہیں اتے خوشی دا اظہار پہ کریں دی کہ انہوں تے عذاب آیا پہ کل کو تیرے نالوہا بیماری پیش آوے. بخاری شریف دی حدیث سے سونے نبی ارشاد فرمائے من یرد اللہ بہی خیرا یصب منہ جہدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کرے دے خیر دا ارادہ کرے دے اللہ کو کہیں دکھ اور بیماری اچ پا دے دے والو دکھ تے بیماری دی وجہ کنو اللہ انہیں زندگی دے گناہ معاف فرما چھوڑے دے. ای وجہ کنو اساں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. آمن والا مہینہ آج ذوالقعدہ مہینے دی 28 تاریخ ہے. آمن والی رات 29 دی ہے چندر دی اور ہو سکتے کل دا جہاڑا اے آخری جہاڑا ہوئے ای مہینے دا. نواں مہینہ بدھ کنو بھی شروع تھی سکتے غالب گمان بھی ایہو ہے کہ بدھ پہلی تاریخ تھی سے ای وجہ کنو چند مسئلے
آون والے مہینے دے پہلے دہاکے دے سن گنو کٹھے اساں کہیں بھی سبب نال تھی گیوں تب مسئلے کیوں نہ یاد کر گنوں کہ اساں آون والے وقت کیا کرنے لیکن اساں اے بھی سارے واسطے بہت بڑا المیہ ہے اساں ایہو جے بیانے دے عادی بن گیوں سر گور اندے وچ ناتا بھی ہوون مرثیے بھی ہوون ڈوڑے بھی ہوون بس کم دی کوئی شے نہ ہوئے عمل دی کوئی شے نہ ہوئے بیان کرن والا بھی آکھے کہ بس ای پیر سہی کو لے گنو جنتی ہو پیر دے مرید کو لے گنو جنتی ہو یاری دا بھت چا پکا ہے تے جنتی ہو فلانی دربار تے وجہ ہے تے بس جنتی ہو نہ کوئی نماز دی ضرورت نہ کوئی روزے دی ضرورت ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع قیام اور سجدے دی وجہ کے نو پیر سجگن آپ معصوم نبیین لیکن آپ کے نو پوچھا کہ صحیح اتنی عبادت دوسرا تب معصوم اور گناہ توڑے نیڑے بھی نہیں امنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افلا اکون عبدن شکورا جائے پروردگار نے میں کو معصوم بڑھائے میں اندھا شکریہ ادا نہ کرا اندھا شکر ادا ہی ہوئے کہ میں نماز پڑھا میں سورۃ الفجر دیا پہلے 4 آیات مبارکہ تو ہمارے سامنے تلاوت کی تن انہی روشنی چند گالی عرض کرن چاہنا اللہ پاک نے قرآن مجید ارشاد فرمائے والفجر قسم ہے فجر دی کیڑی فجر مراد ہے کیڑا جہاڑا مراد ہے کیڑی فجر دی نماز مراد ہے اللہ سے جدی قسم چاہتی ہے قسم